بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ایک خوبصورت تبصرہ شروع میں آپ کو سنانا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو حلقوں کے اندر پولنگ سٹیشنز تھے وہاں تو مسلم لیگ نون نہیں جیت سکی اور پاکستان تحریک انصاف جیتی. وہ عوام کا فیصلہ تھا. عوام کے فیصلے کے بعد پھر ایک الیکشن جو ہے وہ آر او آفیسز کے اندر ہوا تو حلقوں میں تحریک انصاف جیت گئی اور آر او آفیسز کے بند کمروں میں مسلم لیگ نون جیت گئی. اب اس کے اوپر آج جو بہترین ایک مضمون لکھا ہے وہ لوگ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ آئندہ کیا ہوگا, تحریک انصاف کو مارجن نہیں دیا جائے گا, عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا, ختم شد کی باتیں ہو رہی تھی اور بتا رہے تھے کہ جے آئی ٹی میں یہ تلاش کر لیا گیا ہے, ادارے یہ کہہ رہے ہیں, انصار عباسی جیسے ترجمان تھے. آج ذرا دیکھیے گا انہوں نے کیا لائن لکھی ہے. انصار عباسی کے مضمون کا آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی ووٹرز کا انتقام. عمران خان نے کہا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے. چھوڑ دیں خیبر پختونخوا کو, پنجاب دیکھیں, پنجاب کے لوگوں نے کیا کیا. آپ شکوہ آپ کا تھا جی پنجاب میں جلسے نہیں ہو رہے, جی پنجاب میں ریلیاں نہیں ہو رہی, جی پنجاب میں کیمپین نہیں ہو رہی. دیکھیں کے پی کی والے نکل رہے ہیں, پنجاب والے نکل کیوں نہیں رہے. اب آپ کو پتا چلا کہ پنجاب والے کیسے نکلے ہیں اور پنجاب والوں نے کیا کیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی مارا بھی ہے اور مار کے گرایا بھی دھوپ میں ہے, کم از کم مار کے چھاؤں میں تو گراتے. پنجاب والوں نے یہ ان کے ساتھ کیا ہے. اب انصار عباسی لکھتے ہیں جی الیکشن نے سب کو حیران اور بہت سو کو پریشان کر دیا. سب اندازے تجزیے غلط نکلے. تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے. انتخابات سے پہلے تمام تر پابندیوں, سختیوں, جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. اب میں آپ کو جو اس وقت کا الیکشن کا ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹے کے سامنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں, اور یاد رکھیے گا یہ فارم 45 والا ڈیٹا نہیں ہے. فارم 45 والا ڈیٹا تو تحریک انصاف کو کم از کم 2.5-3 کروڑ کے آس پاس لے کے جا رہا ہے. ذرا کمپیریزن کر لیجئے گا کہ اس وقت کیا فرق پڑا ہے. بتایا گیا ہے کہ 2018 کے اندر جو مسلم لیگ نون تھی ان کو ووٹ پڑے تھے جس میں بتایا گیا ہے کہ 1,28,96,356. اب اس میں اضافہ کیا ہوا ہے, اس میں 8.5% کا اضافہ ہوا ہے اور مسلم لیگ نون پہنچ گئی ہے 1,28,00,000 سے 1,39,00,000 کے اوپر, یعنی تقریباً 11 لاکھ ان کے ووٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے جو 8.5% بنتا ہے. 1,39,93,044 ووٹ انہوں نے حاصل کیے 2024 میں. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے اندر الیکشن کمیشن کی ڈیٹا کے مطابق 1,68,58,900 ووٹ حاصل کیے ہیں. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کتنے پہ چلی گئی ہے, 1,90,75,544 اور 13.1% کا ان کے ووٹ بینک میں اس وقت اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ فارم 45 کو دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کی مزید جو تسلی ہے وہ ممکنہ طور پہ ہو جائے گی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی 150 یا 160 کے قریب نشستیں بنتی تھی جو کہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور اس میں بڑا کردار محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے جنہوں نے فلور کراسنگ کا راستہ کھولا, جنہوں نے یہ بلے والے نشان کے اوپر کیا, تحریک انصاف کے لوگوں کی منڈیاں میلہ مویشیاں لگانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں کا حق اگر مارا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا تمام تر. اب تحریک انصاف تو بڑی کھل کے کہہ رہی ہے بھائی ہم حکومت نہیں بنائیں گے. ہم حکومت کیوں نہیں بنائیں گے, اس کے اوپر وہ بہترین تبصرہ محمد مالک صاحب نے کیا. وہ کہہ رہا تھا دیکھیے پورا زور لگایا گیا مسلم لیگ نون کو لانے کے لیے, نہیں لا سکے, اور ان کے مطابق اب یہ سوچنا چاہیے جو مسلم لیگ نون کو لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ مسلم لیگ نون کے خلاف کم پڑا ہے. یہ جو نواز شریف کو لانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے یہ ان کے خلاف ووٹ پڑا ہے. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جو پنجاب میں سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا غیر معمولی قسم کا ہے, وہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عدالت سے کیا فیصلے آ رہے ہیں. میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے 20 کے قریب امیدواروں کے متعلق بتاؤں گا.
جو حلقے اس وقت جن کے اوپر عدالت فیصلہ لگائے ہوئے ہے. ابھی ایک خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہے جہاں الیکشن کمیشن کے باہر کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں, وہاں پہ چاروں صوبوں کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز ہیں. الیکشن کمیشن سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں جن کا ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا, رات کو آر اوز کے دفتر بند ہو گئے اور آر او کے دفتروں کے اوپر پتہ نہیں کون سی مخلوق کا قبضہ تھا, جس کے بعد اچانک دھڑا دھڑ نتائج جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن آپ کو اس وقت جو بڑی خبر ہے یہ جو ملک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. آج صبح سویرے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کھلی تو شدید مندی اس میں ہوئی ہے, 800 پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. جب آپ پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا, پھر آپ توقع نہیں رکھ سکتے. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے, بلومبرگ نے لکھا, here is what you need to know about Pakistan's disputed election. وہ پاکستان کے الیکشن کو متنازع الیکشن قرار دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہہ رہے, ہمارے ہاں فافن کا ایک ادارہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے. فافن والے کہہ رہے ہیں جی پولنگ سٹیشنز کی حد تک تو انتخابی عمل پہ قانون ہوا. یہ بات میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اس دن کسی پولنگ ایجنٹ کو باہر نہیں نکالا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا, کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا. اس دن چیزیں سموتھلی چلی, میں خود یہاں تک پروسیس ٹھیک تھا. لیکن جیسے ہی وہاں سے عمل مکمل ہوا اور بات آر او آفیسز تک گئی تو اس کے بعد وہاں پہ میڈیا کو آر او آفیسز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. فافن والے کہہ رہے ہیں ہمارے مبصرین کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور وہاں پہ کمپرومائز ہوا. جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی, جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی پولنگ سٹیشنز کے اوپر, وہاں چیزیں بالکل ٹھیک تھی, عوام کا فیصلہ وہاں تک درست تھا. لیکن جہاں ان کو آگے جتوانا تھا اس کے بعد جو کرنا تھا, اب یہ کیا کہتے رہے, یہ کل تک کہتے رہے دیکھیں جناب عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ادھر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس, عطا تارڑ کی پریس کانفرنس, مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہ آپ سزا نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا. جاوید لطیف خود ہار گیا, رانا ثناء اللہ خود ہار گیا. وہ بڑی بڑی بڑکے مارنے والوں کو عوام نے بتایا کہ یہ نہیں چلے گا. اب وہی رانا ثناء اللہ رونا دھونا کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب وہ نون لیگ کو اصل میں پنجاب کے اندر ایک تو مہنگائی, دوسرے عمران خان کو جو ایک ساتھ دھڑا دھڑ سزائیں دی گئی ہیں اس کے اوپر ہمدردی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. تو بھائی آپ کا ہی تو مطالبہ تھا, آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو سزائیں دو, عمران خان یہ جو پلڑے ہیں ترازو کے یہ برابر کرو, برابر کرو گے تو الیکشن میں جائیں گے. مریم نواز کیا کہتی تھی کہ ہم تب ہی الیکشن میں جائیں گے. آپ تو کہتے تھے, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ملک کی جو ہے وہ شریف خاندان ہے. آخر ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ پورا سسٹم ان کے سامنے تگنی کا ناچ ناچ رہا ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے لوگوں نے, اور یہی بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے, سوچنا چاہیے کہ جس بندے کو, جس شخص کو, جس پارٹی کو اس قوم نے مسترد کیا ہے, آپ اس کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کمزوریاں آپ کی ان کے پاس, کیا ان کے پاس ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنے والی بات ہے. اور ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت عدالتوں میں کیسز لگے میں پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اعظم نذیر تارڑ ایک پیج کے اوپر ہے. اخلاق باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, ان کا آپ کو تو بلائی کسی نے نہیں ہے, آپ بتا تارڑ اپنا اعظم نذیر تارڑ کیوں آیا یہاں پہ. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت دلچسپ معاملہ کیا ہے, 20 کے قریب درخواستیں ہیں. این 117 جہاں پہ علیم خان جیتے ہیں, این 119 جہاں پہ مریم نواز جیتی ہیں, اس کے بعد ریحانہ ڈار صاحب والا حلقہ ہے, اور اس قسم کے حلقے ہیں. وہاں پہ اس وقت عدالتوں نے فیصلے محفوظ کرنا شروع کر دیے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کے کیس کے اوپر 12:30 بجے جو ہے وہ درخواست کے اوپر سماعت دوبارہ ہوگی, اور عدالت نے الیکشن کمیشن سے جو زیر التوا درخواستیں ہیں ان کے اوپر فوری طور پہ رپورٹ طلب کر لی ہے. اس وقت این 119 این 117 کے حلقے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. ریحانہ ڈار جو ہیں ان کے فیصلے کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے. لاہور کے مجموعی طور پہ 16 حلقے ہیں جن کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ یہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا, یہ ان کیسز کو لٹکایا جائے گا. کیسے؟ پہلے آپ کہیں گے جی قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے, پھر آپ کہیں گے دیکھیں آپ جائیں نا الیکشن کمیشن پہلے آر او آفس کے پاس, پھر آپ وہاں سے آئیں ہائی کورٹ میں, پھر آپ جائیں الیکشن ٹرائبونل میں. یہ سارے کا سارا تماشا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک کے جو سب سے بڑے سیاست کے بازیگر ہیں, جو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اس ملک کی سب سے بڑے سیاستدان وہی ہیں, اور اس ملک کی سیاست بھی وہی چلاتے ہیں اور سیاست کرتے بھی وہی ہیں, ان کا تمام تر تکیہ, ان کا تمام تر سہارا یہ عدالتیں ہیں. ان کی جو راجنیتی چل رہی ہے اس ملک کے اندر وہ انہی عدالتوں کے بلبوتے پہ چل رہی ہے, اور یہ عدالتیں ہمیشہ
ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ عدالتیں ہمیشہ ان کی مرضی کے فیصلے دیتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے مبصرین فیصل وابڈا جیسے کہتے ہیں جناب پاکستان کی عدالتیں ہوا دیکھتی ہیں، وہ ہوا کدھر چلاتے ہیں اس کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ کیا کریں گے، یہ فیصل وابڈا نے رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا دیا، اس نے کہا 4-5 سیٹوں کے اوپر فیس سیونگ کے لیے 4-5 سیٹیں آپ واپس کر دیں گے تحریک انصاف کو، اور باقی وہ جو آر او کی جاری کردہ فارم 45 ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ چھولے کھائیں گے بیٹھ کے۔ یہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے فیصل وابڈا نے جو پہلے بات کی تھی بلے کا نشان کیا چھین لیا گیا کہ نہیں چھین لیا گیا؟ فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ ان کی سیٹیں 80 سے کم ہوگی، ایگزیکٹ نمبر آپ دیکھ لیں ان کی مسلم لیگ نون کی 80 سے کم سیٹیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ کہیں سے بول رہا تھا، تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ عدالتوں جو کہ عدالتوں میں بھی فیصلے محفوظ ہوئے، وہ کہہ رہا ہے 4-5 یا 6-7 کر لیں، اوورآل آپ فیس سیونگ کریں گے یہ تاثر دینے کے لیے، لیکن آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے ہماری عدالتوں کے اندر نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی فیصل وابڈا نے کہا، اس نے کہا زرداری وزارت عظمیٰ تو نہیں لیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کے چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں سے بہت کچھ نچوڑ لیں گے، اور یہ مسلم لیگ نون کا اقتدار جو ہے وہ آخری اقتدار ثابت ہوگا۔ اور لگتا بھی اس وقت یہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پریشانی۔ اب آتے ہیں وسیم قادر کی طرف۔ وسیم قادر نے تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ لیا، اس نے بیان جاری کیے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یعنی حلف دیا۔ کیا کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سیاست کو بھاڑ میں جائے، ہر چیز بھاڑ میں جائے۔ کل مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف کے ساتھ وہ صاحب ملے اور کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اب تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کرداروں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور عوامی محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو میلہ مویشیاں لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ مسلم لیگ نون کے نام پہ لیں، کل کو کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ ووٹ تحریک انصاف کے نام کے اوپر لیں؟ یہ عوام کو چپیڑ مارنے کے مترادف ہے کہ تم بھیڑ بکریاں ہو، تم ہمیں ووٹ دو گے، ہم تمہیں بے وقوف بنا لیتے ہیں، نعرے لگا کے کچھ کر کے کسی بھی نام پہ، پھر ہم آگے جا کے ڈیلیں کرتے ہیں، ہم سودے طے کرتے ہیں تمہاری بنیاد پہ، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس جیسے کرداروں کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ اور اب اس کے گھر کا گھیراؤ رات کو لاہور کے حلقہ NA 121 کے اندر پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ ایک عوامی تحریک ہے، یہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ان سے ووٹ لے کے ضمیر آگے بیچیں گے، ضمیر کا سودا کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور رات کو لوگوں نے اس کے گھر کے باہر نعرے لگائے ہیں، نعرے بازی کی ہے، لوٹا لوٹا کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ تحریک انصاف کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے تو آپ کیسے مسلم لیگ نون کی گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال سے یہ جو محاسبہ شروع ہوا ہے، لوگوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کیا ہے، یہ بات آگے بڑھے گی اور یہ دوسروں کو بھی سگنل ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ڈیلیں ہمارے ساتھ اتنے رابطے میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔